لو بھائی آ گیا محمد علی صاحب کا توبہ نامہ۔ میں نے جس بات کا خلاصہ کیا تھا اس بات کے بارے میں اب شاعر اہل سنت محمد علی فیضی صاحب نے آڈیو کلپ کے ذریعے اپنا توبہ نامہ جو ہے منظر عام پر پیش کر دیا۔ بہت سارے لوگ مجھ سے یہ کہہ رہے تھے کہ آپ محمد علی فیضی کا دفاع کر رہے ہیں، مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب کا بیان ٹھیک ہے۔ تو میں ایک بات یہ بالکل کلیئر کر دوں کہ میں مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب کو غلط نہیں ٹھہرا رہا ہوں۔ میں نے یہ بات اپنے اس ویڈیو کلپ کے اندر بالکل واضح طور پہ لوگوں کو بتائی تھی کہ اگر محمد علی فیضی نے یہ کلام، یہ شعر حضور علیہ السلام کی طرف منسوب کر کے پڑھا ہے اور یہ اس انداز میں پڑھا کہ تجھ میں اور مجھ میں تفریق ذرا سی ہے، تو حسن کا پیکر یا مالک ہے، میں حسن کا دیوانہ، تو میں بالکل مفتی غلام جیلانی ازہری صاحب کی بات کو مانتا ہوں اور اس کی تائید کرتا ہوں۔ یہ بالکل ٹھیک ہے کیونکہ حضور علیہ السلام میں اور ہم میں کوئی مقابلہ نہیں، کوئی تقابل نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ بات اس کلپ کے اندر بتائی تھی کہ محمد علی فیضی جنہوں نے بطور منقبت یہ شعر پڑھا تھا، تو ان کی توبہ نامہ پہلے آپ سنیے۔ اس توبہ نامہ کے اندر انہوں نے صاف طور سے یہ کہا تھا کہ 2 سال قبل یہ کلام انہوں نے پڑھا اور اس کلام کے اندر جو چیزیں انہوں نے کہی ہیں اس کو آپ پہلے خود سماعت کر لیجئے۔ برادران اہل سنت، دیکھیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آپ اور حضرات اسی کو کو میں شاید بتا سوشل رہا میڈیا تھا۔ کی وساطت یہ بات معلوم ہوئی ہوگی کہ میں نے بطور منقبت یہ شعر پڑھا ہے، جو تو ہے وہی میں ہوں، تفریق ذرا سی ہے، تم حسن کے مالک ہو، میں حسن کا دیوانہ۔ دراصل یہ شعر میں نے 2 سال قبل ایک بزرگ کے عرس کی تقریب میں بطور منقبت پڑھا تھا، بطور نعت نہیں۔ اور پڑھنے سے پہلے میں نے کہا بھی تھا کہ میں اس کو بطور منقبت پڑھ رہا ہوں، مگر کلپ کٹ کرنے والے نے اس جملے کو کاٹ کر بس اتنا شعر وائرل کر دیا جس سے عوام کو یہ باور کرانا چاہا کہ میں اس کو بطور نعت پڑھ رہا ہوں۔ العیاذ باللہ۔ الحمدللہ میں حضور علیہ السلام کے متعلق امتناع النظیر کا عقیدہ رکھتا ہوں اور امام اہل سنت کے مصرع نعت لم یاتی نظیر کا فی نظرین کا اعتقاد کامل رکھتا ہوں، لہٰذا میری بابت اس قسم کا خیال رکھنا سراسر ناانصافی ہے۔ اب رہا اس شعر کو منقبت کے طور پر پڑھنا، تو میں اس کو بھی سوء ادب جانتا ہوں، جیسا ہمارے علماء اہل سنت نے اس جانب میری توجہ مبذول کرائی، چونکہ مجھ جیسا گناہ گار کسی ولی کی مماثل بھی نہیں ہو سکتا، لہٰذا میں اس بے ادبی سے بھی توبہ کرتا ہوں اور آئندہ اس قسم کے اشعار پڑھنے سے گریز کروں گا۔ اللہ تعالیٰ مجھے درگزر فرمائے اور نعت خوانی کے مکمل آداب سے ہمیشہ بہراور رکھے، آمین یا رب العالمین۔ فقیر محمد علی فیضی، ادنا خادم مسلک اعلیٰ حضرت، فقط والسلام۔ بہرحال میں اس کا خلاصہ کر دے رہا ہوں۔ جس طریقے سے محمد علی فیضی نے یہ بات صاف کر دی کہ 2 سال پہلے میں نے یہ کلام پڑھا تھا اور منقبت کے طور پہ عرس کی تقریب میں پڑھا، جس کو کسی وائرل کرنے والے نے پورا جملہ جو ہے نہیں کیا وائرل، وہ جملہ کاٹ دیا اور صرف شعر کو وائرل کر دیا۔ اس کے باوجود بھی محمد علی فیضی نے اپنی غلطی مان لی ہے کہ اگر کسی کو لگ رہا ہے کہ انہوں نے اس طریقے سے اس مقصد کے تحت پڑھا تو اس کے لیے بھی انہوں نے علی الاعلان توبہ نامہ جو ہے آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیا، شائع کر دیا۔ اب یہاں پر میں آپ سے ایک بات یہ کروں گا کہ جو چیز سوشل میڈیا پہ دکھتی ہے بنا تحقیق کے اس کو پیش کر دینا اور دوسرے کو غلط ٹھہرا دینا، یہ کہاں کا انصاف؟ 2 سال پہلے پڑھا گیا کلام اور اس کا ایک شعر اگر اب کسی کے سامنے آیا ہے تو اس کو جو ہے اسی انداز میں پہلے تھوڑی سی تحقیق کر لی جائے۔ بھائی حضور علیہ السلام، ہمارا عقیدہ ہے کہ محمد علی فیضی خود اس چیز کو صاف طور سے کہہ رہے ہیں کہ حضور علیہ السلام سے کوئی تقابل نہیں ہے کسی امتی کا، وہ آقا ہے۔ میں نے یہ بات پہلے ہی ثابت کر دی اور بتا بھی دی۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے پیر میں اور مرید میں تفریق کیسی؟ تو بھائی یہ بیدم شاہ بارسی علیہ الرحمہ کوئی چھوٹے موٹے شاعر نہیں ہیں، بہت بڑے شاعر گزرے ہیں، بہت بڑے مفکر گزرے ہیں، اور آپ دیکھیں ان کی نعتوں کو، ان کے کلام کو، ان کے اشعار کو دیکھیں کس طریقے سے عشق کا جو ہے ایک پیمانہ جھلکتا ہوا نظر آتا ہے وہاں پہ، اور آپ ان کی شاعری میں۔ اور رہی بات یہ کہ جو شاعری ہوتی ہے نا، عشق کی جو شاعری ہوتی ہے، ان کے الفاظ کو سمجھنے کے لیے بھی جو ہے آپ کو بہت اونچا لیول اختیار کرنا پڑے گا۔ تو لہٰذا سوشل میڈیا پر بیٹھ کے کسی بھی طریقے سے اگر آپ کچھ کہہ رہے ہیں، بول رہے ہیں، تو اس کو ڈائریکٹ غلط بالکل آپ مطلب کسی کے اوپر الزام نہ لگائیں، کیونکہ جب کوئی بندہ کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے نا، اور وہ لعنت اگر صحیح نہیں ہے
یعنی جو لعنت آپ نے جس کے اوپر بھیجی ہے اور وہ اس لعنت کا مستحق نہیں ہے، یعنی اس کے اندر وہ بات ہے ہی نہیں جس بات پہ آپ نے لعنت بھیجی ہے، تو یہ لعنت پلٹ کر آپ کے اوپر آئے گی. اس چیز کا خیال رکھیں.